امریکی فوج کی ایران پر میزائلوں کی بوچھار سے کام کا تیسرے مرحلے میں 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی ایران کے شہر اسلویا اور بشیر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بندر عباس اور سیرک میں دھماکے، ساحلی شہر چابہار میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ بندر دیر میں 5 اور چاسک میں 10 سے زائد دھماکوں کی رپورٹ۔ امریکی صحت کام کے مطابق ایران کے خلاف نئے حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کارروائی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار کنٹینرز پر حملے کے بعد کی۔ ایرانی حملے کے بعد حملے کا ایک رکن لاپتہ، جہاز پر آگ لگ گئی، انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرنے میں ناکام رہا۔ حملے امریکی صدر کی ہدایت پر کیے۔ مقصد ایران کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی وزیر دفاع ہیکسٹ ایران کو دھمکی، کہا ایران نے غلط فیصلہ کیا، اب اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ایران کا امریکی تنصیبات پر جوابی وار، خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ بحرین اور کویت میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اسلحہ ڈپو اور ریڈار سائٹس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں امریکی فوج کے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام پر ڈرون حملہ۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ العدید ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نقصان پہنچا۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ ایئر اسپیس فورس سے کیا۔ اردن کے ایئر بیس پر MQ-9 ڈرونز رکھنے والے ہینگرز تباہ کر دیے۔ ایرانی حملوں کے بعد خلیجی ریاستوں میں دفاعی نظام متحرک۔ متحدہ عرب امارات میں بھی ایرانی حملوں کا الرٹ جاری۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق مختلف شہروں میں میزائل ناکارہ بنائے جانے کے باعث دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اماراتی حکام کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ بحرین میں بھی ایک بار پھر خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ وزارت داخلہ نے کہا شہری قریب ترین محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ قطر کے وزارت داخلہ نے دوسری بار سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ آبنائے حمص میں ایک بار پھر جنگی صورتحال، پاسداران انقلاب کا آبنائے حمص کا حکم ثانی بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا۔ جہاز غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبنائے حمص امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ دشمن نے غلط قدم اٹھایا تو سخت رد عمل دیں گے۔ خطے میں موجود دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنانا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ایران کے اعلی مذاکرات کار باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا۔ ہم نے کہا تھا اپنے وعدے پورے کرو یا قیمت چکاؤ۔ حقیقت اب دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ کالیباف نے مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ آرٹیکل 5 آبنائے حمص کو ایرانی انتظامات کے تحت دوبارہ کھولنے سے متعلق ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان مشیر علی صفری نے کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کے وعدے پورے نہیں کیے۔ آبنائے حمص کے انتظامات ایران کے اختیار میں ہیں۔ جنوبی بحری راستہ معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ امریکی دباؤ سے بحری سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ جہازوں کو نیویگیشن بند کر کے گزارنا غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ ایرانی فوج کا امریکہ سے معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکمینیا نے کہا کہ امریکہ 16 جون کو تہران اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل کرے۔ آبنائے حمص میں غیر قانونی راستہ بنانے کی امریکی مداخلت سے عدم تحفظ پیدا ہوا۔ ایرانی مسلح افواج آبنائے حمص کا مضبوط دفاع کرے گی۔ فوج مسلسل اپنے اہداف کے ڈیٹا بینک کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے۔ شہید رہبر اعلیٰ کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا اعلان، کہا بدلہ لینا ہماری قوم کا مطالبہ ہے اور یہ ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ ایرانی عوام کے مجرم کو پرسکون موت میسر نہیں آ سکے گی۔ شہید رہنما کی فکر اور جدوجہد کو ہر قیمت پر محفوظ رکھا جائے گا۔ مشکلات سے مرعوب ہونے بغیر شہید رہنما کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کے تعزیتی جلوس کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ تہران، نجف، کربلا اور مشہد میں عظیم الشان اجتماعات ہوئے۔ تعزیتی جلوس میں شریک افراد کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا کشیدگی میں اضافے پر اظہار تشویش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔
خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے باوجود کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا احسان، کہا تنازع کی نئی شدت کسی کے مفاد میں نہیں، علاقائی امن و استحکام کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے جاری سفارتی کوششیں اور سعودی عرب کے موقف سے آگاہ کیا۔ فلسطین بادل چھٹی کے روز پکنک منانے آ گئے، پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج برس، لاہور کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا، فیصل آباد اور گردن ہوا میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، اوکارا، سیالکوٹ، پتوکی، شاہکوٹ میں بادل برسے، ظفروال میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی، لاہور، ننکانہ صاحب، فیصل آباد میں بارش کا امکان، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور نارووال میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ 2 روزہ OIC خواتین و وزارتی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوگی، خواتین کے سماجی حقوق اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نویں OIC وزارتی کانفرنس رکن ممالک کے وفود کی اسلام آباد آمد، وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک و دیگر اعلیٰ حکام نے وفود کا استقبال کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا کانفرنس کے چیئرمین کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ نویں OIC وزارتی کانفرنس سے متعلق نغمہ اور دستاویزی فلم جاری۔ فیفا ورلڈ کپ میں سیمی فائنل کی لائن اپ مکمل، انگلینڈ نے ارلنگ ہالینڈ کی ٹیم ناروے کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلش ٹیم نے 2-1 سے کامیابی اپنے نام کی، مقررہ وقت تک میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ میچ کا فیصلہ اضافی وقت میں ہوا، ارجنٹائن نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن نے سوئٹزرلینڈ کو 3-1 سے ہرا دیا۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 1-1 سے برابر رہا۔ اضافی وقت میں فیصلہ ہوا، میکیلسٹر، الواریز اور موریٹیز نے 1-1 گول کیا۔ پہلا سیمی فائنل فرانس اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔ بیرونی ممالک دوروں کے دوران بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری، آسٹریلیا میں مودی مخالف احتجاج اور شدید نعرے بازی، اقلیتوں پر بڑھتے مظالم نے نام نہاد عالمی رہنما کے دعوے دار مودی کی بین الاقوامی حیثیت کو مٹی میں ملا دیا۔ بھارتی جریدہ انڈیا ٹوڈے کے مطابق آسٹریلیا میں مودی کی آمد کے چند گھنٹوں بعد ہی آسٹریلوی شہری نے ہوٹل میں داخل ہو کر نعرے بازی شروع کر دی۔ آسٹریلوی باشندے نے مودی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا، یہ آسٹریلیا ہے، ہمیں مزید بھارتی نہیں چاہیے، یہ ملک آسٹریلوی شہریوں کے لیے ہے۔ مظاہرین نے مودی واپس آؤ کے نعرے بلند کیے۔ آسٹریلیا میں مودی مخالف مظاہروں کی تصاویر اور بینرز وائرل ہو گئے۔